بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی سمود کی جانب سے ایمان نہ لانے پر کیسے صبر کیا اور پھر اپنی قوم کو کن الفاظ میں تنبیہ فرمائی تھی۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہوں پر آیا ہے۔ آپ جس قوم میں پیدا ہوئے اس کو سمود کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں قوم سمود کا ذکر 9 سورتوں اعراف، ہود، ہجر، نمل، فصلت، النجم، القمر، الحاقہ اور الشمس میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو بڑی طاقت اور لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ سمود کہاں آباد تھے اور کس خطہ میں پھیلے ہوئے تھے، اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی کری تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فجل ناکا کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں۔ حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ عمر بن خارجہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کو لمبی عمریں عطا کی تھیں۔ ان کی عمریں اس قدر لمبی تھیں کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تعمیر کرتا تو وہ گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتا مگر وہ شخص زندہ ہوتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ یوں اونچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنے لیے مسکن بنا لیا۔ رزق کی بھی ان پر کوئی تنگی نہ تھی۔ ناظرین گرامی، قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور زمین میں فساد مچانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت، اپنی وحدانیت اور عبادت کی طرف بلانے کے لیے صالح بن عبید بن اسف بن ماسخ بن عبید بن خارد بن سمود بن جائر بن ارم بن سام بن نوح کو نبی بنا کر بھیجا، جنہوں نے آ کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی، جسے قرآن پاک نے بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت 62 میں جو ارشاد ہے، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، قوم سمود کے لوگ اپنے بت پرست پیش روؤں کی طرح بت پرست ہی تھے۔ وہ خدائے واحد کے علاوہ بہت سے معبودان باطل کے پرستار اور شرک میں مبتلا تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح اور احقاق حق کے لیے انہی کے قبیلہ میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو ناصح پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائیں، ان کو خدا کی نعمتیں یاد دلائیں جن سے صبح و شام وہ محسوس ہوتے رہتے ہیں، اور ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر شے خدا کی توحید اور یکتائی پر شاہد ہے، اور یقینی دلائل اور مسقط براہین کے ساتھ ان کی گمراہی کو ظاہر کریں، اور انہیں بتائیں کہ پرستش و عبادت کے لائق ذات احد کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے کی جانے والی ایسی حرکتوں کو نظر انداز کرتے، ان کے مظالم پر صبر کرتے اور بار بار انہیں تنبیہ کرتے تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے، کفر و شرک سے منع کرتے، لیکن قوم تھی کہ سرکشی اور نافرمانی میں بڑھتی چلی گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، بتوں سے کنارہ کشی کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ اس ہدایت پر کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثریت نے کفر کیا اور زبان و عمل سے آپ علیہ السلام کو اذیت دی، حتیٰ کہ انہیں شہید تک کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ آپ علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی سچائی کی دلیل کے طور پر پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کا
تذکرہ سورہ آراف میں یوں کیا ہے، ارشاد ربانی ہے، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ مزید فرمایا، اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین میں آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ ان کی قوم کے سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو مغرور سردار کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا ہے تاکہ تم ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے عمل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ زمین عطا فرمائی جس کے میدانوں میں تم محلات تعمیر کرتے ہو اور پہاڑ تراش کر بڑی مہارت، کاریگری اور پختگی کے ساتھ مکان بناتے ہو، لہٰذا اللہ کی اس نعمت کے عوض شکر اور نیک عمل کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی اطاعت سے روگردانی نہ کرو، کیونکہ اس روش کا انجام بہت خطرناک ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور دیگر گناہوں سے توبہ کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ربانی ہے، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں۔ کیا تم ہم کو ان چیزوں کے پوچھنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں سخت شبہ ہے۔ صالح نے کہا، اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی، پھر اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے نرم لہجے اور نرم الفاظ میں بات کی، انہیں نیکی کی طرف بلانے کے لیے خوبصورت انداز اختیار کیا اور فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر معاملہ سچ مچ ویسے ہی ہوا جیسے میں کہتا ہوں تو تم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کر سکو گے؟ اس کے دربار میں تم کیسے جان چھڑا سکو گے؟ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں تمہیں اس کی اطاعت کی طرف بلانا چھوڑ دوں، میرے لیے یہ قطعاً ممکن نہیں، کیونکہ یہ مجھ پر فرض ہے۔ اگر میں اس کی ادائیگی ترک کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے نہ تم بچا سکو گے نہ کوئی اور میری مدد کر سکے گا، اس لیے تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان فاصلہ کر دے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی سورۃ الشعراء میں آپ علیہ السلام کی دعوت حق کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے، اور قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا، تم ڈرتے نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو، سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، قوم سمود نے آپ کی دعوت حق قبول کرنے کے بجائے اللہ کے نبی پر رقیق حملے شروع کر دیے۔ یہ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کفر و شرک کرتے رہے۔ سورہ قمر میں ارشاد ربانی ہے، سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں، یوں ہو تو ہم گمراہی اور دیوانگی پر گئے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے۔ ناظرین گرامی، بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کی مغرور اور سرکش قوم نے ان کی پیغمبرانہ دعوت و نصیحت کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ خدا کے نشان یعنی معجزہ کا مطالبہ بھی کر دیا۔
تب صالح علیہ السلام نے درگاہ الہی میں دعا کی اور قبولیت کے بعد اپنی قوم سے فرمایا کہ تمہارا مطلوبہ نشان اونٹنی کی شکل میں یہ موجود ہے، دیکھو اگر تم نے اس کو ایذا پہنچائی تو پھر یہی تمہاری ہلاکت کا نشان ثابت ہوگی، اور خدا تعالیٰ نے تمہارے اور اس کے درمیان پانی کی باری مقرر فرما دی ہے، ایک دن تمہارا ہے اور ایک دن اس کا، لہٰذا اس میں فرق نہ آئے۔ قرآن کریم نے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کا لقب دیا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ نشانی اپنے اندر خاص اہمیت رکھتی ہے، لیکن بدقسمت قوم سمود زیادہ دیر تک اس نشانی کو برداشت نہ کر سکی اور ایک روز سازش کر کے قدار بن صالف کو اس پر آمادہ کر لیا کہ وہ اس کے قتل میں پہل کرے اور باقی اہانت کریں، لہٰذا اس طرح سازش کے تحت انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ دیدہ ہو کر فرمانے لگے، بدبخت قوم، آخر تم سے صبر نہ ہو سکا، اب خدا کے عذاب کا انتظار کرو، 3 دن کے بعد وہ نہ ٹلنے والا عذاب آئے گا اور تم سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تہس نہس کر جائے گا۔ پھر قوم سمود پر بجلی کی چمک اور کڑک کا خوفناک عذاب آیا جس نے رات میں ان سب کو بتا دیا۔ ایک روایت کے مطابق صرف ایک شخص ابو رغال نامی باقی بچا تھا جو حرم میں گیا تھا، لیکن جب وہ حدود حرم سے باہر آیا تو فوراً اسی عذاب کا شکار ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔